حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 100 برس اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 برس تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مقیم تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب الہی نازل کریں جو حد سے گزر چکی تھی۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام بوڑھی تھیں، فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب بھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا: ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا، اے ہے میرے بچہ ہوگا؟ میں تو بوڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں۔ سورۃ ہود میں اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 71 سے 73 تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بہت حیران ہوئے کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی تعجب سے فرشتوں سے فرمایا، جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ سورۃ الحجر میں اس کا ذکر ہے۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابراہیم نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 39 ہے یہ۔ حضرت اسحاق کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسحاق کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن پاک میں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کیں، اور ان دونوں کی اولاد میں صالح لوگ بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہ گار بھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ کی ہی نسل سے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا کیا اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ سورۃ عنکبوت میں اس بات کا ذکر ہے۔ حضرت اسحاق کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعائیں قبول ہوئیں اور شادی کے 20 برس بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے کا نام محسو رکھا گیا، جسے اہل عرب محس کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق اپنے بیٹے موحس سے زیادہ محبت کرتے تھے،
جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھی۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی تھی اور آپ نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے، باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا محض شکار کا شوقین تھا۔ وہ عموماً شکار کا گوشت لا کر باپ کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق کا شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہا، تو انہوں نے محض سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب سے کہا کہ بیٹا، کیا ہی اچھا ہو کہ تم محض کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے کھانا والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دی کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر جب خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے کہ اے بیٹے، یہ کیا ہے؟ محض نے کہا کہ وہ شکار کا گوشت ہے جو آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم مجھے کچھ دیر پہلے کھلا چکے ہو۔ اب محض کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بولے، ابا جان، میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے محض کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعائیں دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے پھولے اور ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ محض کو اپنے بھائی یعقوب کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لے لینا سخت ناگوار گزرا اور وہ حضرت یعقوب کے دشمن بن کر ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ والدہ نے جب محض کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا اور انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ محض تمہیں قتل نہ کر دے۔ جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا تو میں تمہیں واپس بلا لوں گی۔ حضرت اسحاق کو بھی معاملے کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری چلے جانے کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت کر گئے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب تورات میں تحریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق کو ذبح اللہ قرار دیا ہے۔ تورات میں یوں تھا کہ اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلیوں نے اس میں تحریف کر کے یوں کر دیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنے پہلے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں لفظ اسحاق ان کی طرف سے تورات میں اضافہ ہے اور یہ سراسر جھوٹ ہے، بہتان اور گمراہی ہے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کا اہل عرب سے حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ذبح کا حکم فرمایا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی اکلوتے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ان میں سب سے افضل عظیم المرتبت اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کی شدید خواہش ہے کہ وہ عظیم اور جلیل القدر شرف و مرتبہ جو مسلمانوں کو ملا ہے اسے غلط قرار دے کر خود سے منسوب کر لیں، اور اپنے اسی مذموم اور جھوٹے منصوبے کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب تورات میں بھی تبدیلی کر ڈالی۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ
کہ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مسلمان ہوا، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، اللہ کی قسم وہ اسماعیل ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن عربوں سے حسد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تھا، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ یہودی اور نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کے دوست نہ بنو، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی ایک کا دوست بنے گا وہ بے شک ان میں سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رئیس المنافقین حضرت عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جہالت میں یہودیوں کے حلیف چلے آ رہے ہیں۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو کنیکا کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں میں فتنہ برپا کر دیا اور کس لیے گئے، جس پر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ یہودی و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلو۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 120 ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آج ہم نہ صرف انہیں اپنا دوست، ہمدرد اور خیرخواہ سمجھتے ہیں، بلکہ انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے رہن سہن، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، لباس و اقدار کو اپنانا باعث عزت و افتخار سمجھتے ہیں۔ یہ ہے کہ ہم انہی کے رنگ میں رنگ چکے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض کتب میں ہے کہ 160 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کے دونوں صاحبزادے محیص اور یعقوب علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن فرمایا۔ بعض محققین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے کا تعین 23ویں صدی قبل مسیح کیا ہے۔